اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ مکہ کے اندر حرم شریف کے اندر ہر مسلمان کا حق ہے، چاہے وہ وہاں کا رہنے والا ہو چاہے وہ وہاں کا نہ رہنے والا ہو۔ جب بندہ اللہ کے گھر میں پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ معاملات کے اندر، عبادات کے اندر اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ پھر وہاں کا رہائشی ہے یا نہیں رہائشی، سارے برابر ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے وہ بیت اللہ شریف کی جو تیاری ہوئی ہے یا بنا ہے وہ کیسے بنا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ ہمارا جو بیت اللہ شریف ہے، ہم نے اس ٹھکانے کی وہ جگہ جو ہے وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بتا دی کہ یہاں پہ بیت اللہ شریف ہے، یہاں پہ تیار کرو۔ ہوا یہ کہ یاد رکھے کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے تو ایک روایت کے مطابق کہ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے یہ جو بیت اللہ کی جگہ ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر فرشتوں سے تعمیر کروا دیا تھا، یعنی سب سے پہلے کعبہ شریف کو فرشتوں نے تعمیر کیا ہے، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے کیا ہے، پھر اس کے بعد پھر طوفان نوح کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تیار کیا ہے۔ اب پہلے کیونکہ یہ گھر موجود تھا اور اس کے متعلق یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو بنانا شروع کیا نا تو پہلے کیونکہ پانی تھا اور اس کے اوپر جھاگ تھی، فرمایا کہ اسی بیت اللہ شریف کے درمیان سے جو ہے وہ جھاگ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جہاں تک وہ جھاگ پھیلتی گئی ہے وہاں تک جو ہے وہ خشکی بنتی گئی ہے، یہ اعزاز بھی اس جگہ کو ہے۔ اور روئے زمین کا جو درمیان ہے وہ بھی یہی بیت اللہ شریف ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے تو ظاہر ہے آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، اور جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو روایت کے اندر آتا ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا جو قد تھا نا وہ آپ کا آسمان کے ساتھ لگتا تھا، یعنی پاؤں زمین پر تھے اور آپ کا سر مبارک جو ہے وہ آسمان تک لگتا تھا، اور آپ فرشتوں کی آواز سنتے تھے وہاں سے۔ تو فرشتوں نے عرض کی پروردگار آدم علیہ السلام اتنی بڑی مخلوق ہے کہ جناب ان کے پاؤں جو ہے وہ زمین پر لگ رہے ہیں اور سر جو ہے وہ آسمان تک لگ رہا ہے اور ہماری باتیں بھی یہاں سے سنتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کا قد جو ہے وہ گھٹا کر 60 ہاتھ کہہ لیں، 60 قد کا جو ہے وہ 60 ہاتھ ہی رہ گیا تھا، وگرنہ شروع میں آدم علیہ السلام کا قد اتنا بڑا تھا۔ تو اب ہوا کیا، آدم علیہ السلام کیونکہ جب زمین پر تشریف لائے پھر پہلے تو فرشتوں کی آواز سنتے تھے، اب وہ بھی بات ختم ہو گئی، تو جب زمین پر تشریف لانے کے بعد قد بھی چھوٹا ہو گیا، 60 ہاتھ رہ گیا، تو ذرا تھوڑا سا مانوس ہونے کے لیے کوئی شے ہے ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے آدم یہاں پہ جو ہے وہ اس جگہ پہ میرا گھر تیار کرو جہاں پہ فرشتوں نے پہلے کیا تھا، اور اس جگہ پہ ایسے ہی طواف کرو جیسے عرش الہی کے اوپر فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی بیت اللہ کے بالکل سیدھ میں جو ہے وہ بیت المعمور ہے، وہاں پہ فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ انسان طواف کرتے رہتے ہیں۔ انسانوں کی خوش قسمتی یہ ہے کہ انسان بار بار جا کے اس کا طواف کر سکتے ہیں، لیکن بیت المعمور کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ جس فرشتے نے ایک بار طواف کر لیا ہے، وہاں پہ عبادت کر لی ہے، دوبارہ پھر اس کی باری نہیں آئے گی، وہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام امامت کرواتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، فرمایا محبوب ذرا وہ وقت یاد کرے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کا ٹھکانہ بتا دیا تھا کہ یہ گھر کہاں پہ ہے، یعنی آدم علیہ السلام نے گھر تعمیر کیا، پھر اس کے بعد جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، طوفان نوح جب آیا تو پھر یہ سارا گھر کی جو دیواریں تھیں وہ ساری کی ساری منہدم ہو گئیں۔ تو اس میں جو حجر اسود لگا ہوا ہے، شروع کے اندر ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو اٹھا کر، جو آپ جن لوگوں نے دیکھا ہے صفا مروہ کے بالکل پیچھے کر کے جو پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، وہاں پہ جا کے اس کو رکھ دیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ کعبے کو تعمیر کریں، تو آپ کو جب وہ بناتے جب حجر اسود رکھنے کی جگہ آئی نا، کیونکہ یہ جنتی پتھر تھا، تو
حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ جبل ابو قبیس کی فلانی جگہ کے اوپر جو ہے وہ پتھر حجر اسود پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے یہاں پہ لگا دے۔ ایک روایت تو یہی ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو تب جب حجر اسود لے کے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود کو پھر اس طریقے سے بنایا گیا، اور بلکہ حجر اسود کو تو لایا گیا جنت سے، کعبہ شریف کو اس طریقے سے بنایا گیا تھا۔ اور حجر اسود کی بھی ایک بڑی بات موجود ہے کہ جب یہ کعبے کی دیواریں بن گئی نا کافی ساری، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا جا کے کوئی خوبصورت پتھر جا کے تلاش کر کے لے آؤ۔ تو یہ نکلے، ایک پتھر اٹھا کے لائے تو آپ نے فرمایا نہیں یہ نہیں، کوئی اور لے کے آؤ۔ پھر یہ دوسرا لائے تو آپ نے وہ بھی پسند نہیں کیا، اور فرمایا کوئی تیسرا اور لے کے آؤ۔ جب یہ تیسری بار پتھر اٹھانے کے لیے گیا تو واپس آیا تو حضرت حجر اسود جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ چکا تھا، اور آپ نے وہ اٹھا کے جب لگانے لگے تو یہ بالکل سفید پھول کی طرح تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ بابا یہ پتھر کہاں سے آیا ہے، جو کہ یہاں پہ ارد گرد کوئی پتھر ہے ہی نہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ پتھر جو ہے وہ جنت سے حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے ہیں۔ یہ بالکل پھول کی طرح سفید صاف ستھرا تھا، دودھ کی طرح تھا۔ بعد میں پھر لوگوں کے گناہوں کو چوسنے کی وجہ سے، گناہوں کو لینے کی وجہ سے یہ کالا اور سیاہ ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس کو جس نیت کے ساتھ چومتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پتھر کی گواہی، وہ نیت اور جس نیت کے ساتھ اس نے چوما ہے وہ ساری کی ساری گواہی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دے گا۔ اور کون سا بندہ کہاں سے آیا ہے یہ سارا کچھ جانتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، اور طواف کرتے ہوئے آپ کے منہ سے نکل گیا فرمایا یا حجر لا تضر ولا تنفع، میں پتھر نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، لیکن پھر بھی تجھے اس لیے چومتے ہیں کہ تجھے میرے نبی نے چوما ہے۔ تو مولا علی پیچھے کھڑے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا عمر یہ وہ پتھر نہیں ہے جو نفع نقصان نہ دے، یہ وہ پتھر ہے جو نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ میں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس یہ حجر اسود قیامت کے دن آئے گا، اپنے چومنے والے کا نام بھی بتائے گا، اس کے باپ کا نام بھی بتائے گا، اور جس نیت سے چوما ہوگا وہ نیت بھی ساتھ بتا دے گا۔ آپ اندازہ کریں، لیکن یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر کو اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ قیامت والے دن وہ بندے کی نیت بھی صاف بتا دے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے کس نیت سے چوما تھا۔ اب ظاہر ہے کیونکہ رش ہوتا ہے تو رش کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے پھر یہ آسانی امت کے لیے پیدا فرمایا جو بندہ اس کو نہیں بھی چوم سکتا تو کم سے کم وہ اسے استعلام، یعنی مطلب یہ کہ ہاتھ آگے کر کے اور ہاتھ کے اشارے کے ساتھ ہاتھ چوم لے، ہاتھ کے ساتھ نہیں تو کم سے کم وہ ایک جو چھڑی اس کے پاس ہو اس کو یہاں سے اشارہ کر کے پھر چوم لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیت اللہ کی شان ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیت اللہ کا ٹھکانہ بتایا، جو سب سے پہلا گھر بھی یہی بنایا۔ ظاہر ہے جب پہلے فرشتوں نے بنایا، انسان تو ہے ہی نہیں، فرشتوں نے اس کو بنایا ہے، سب سے پہلا گھر بھی یہی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، فرمایا ہم نے اس لوگوں کے لیے پہلا گھر ہی یہی بنایا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کا ٹھکانہ بتایا، اور ٹھکانہ بھی کس طریقے سے بتایا؟ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا میرا گھر بناؤ، عرض کی مالک کہاں بناؤں اور کیسے بناؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا، بادل بھیجنے کے بعد بادل بھی اترا تھا۔ فرمایا جتنا بادل ہے اس بادل کو دیکھ کے جتنا اس کا سائز ہے نیچے اتنا ہی گھر بنا دے۔ یہ جتنا بیت اللہ شریف آپ کو نظر آتا ہے، یہ حتیم بھی ساتھ نظر آتا ہے، یہ اوپر سے بادل آیا، وہ ساری ناپ کے ساتھ جو ہے جتنا بادل تھا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ارد گرد جو ہے وہ جب نشانی لگائی اور کھدائی شروع کی تو نیچے حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی جو بنیادیں تھیں وہ ظاہر ہو گئی۔ پھر یہ بادل چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی طرح یعنی آدم علیہ السلام کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے پھر کعبہ شریف کو تعمیر کیا ہے۔ تو پھر ہوا کیا؟ ہم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تشرک بی شیئا، فرمایا میرا گھر بنانے کے بعد پھر فرمایا میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرا۔ اب ابراہیم علیہ السلام تو ویسے ہی اللہ کے نبی ہیں، وہ کیوں شرک کریں گے؟ یا کوئی ان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے ہی نہیں شرک والا، وہ تو ویسے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا میرے ابراہیم میرا کعبہ بناتے ہوئے کوئی اور غرض اور کوئی اور مقصد ذہن میں نہ لا، صرف اور صرف میری رضا حاصل کرنے کی خاطر میرا گھر بنا۔ اس لیے تو سرکار نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ کا گھر بناتا ہے یا اس میں حصہ ڈالتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے جنت کے اندر اس کا گھر ویسے بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ حدیث پاک کے اندر اب یہ الفاظ دیکھیں، فرمایا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، فرمایا میرے ابراہیم
میرے گھر کو پاک صاف بھی رکھ، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین نماز پڑھنے والوں کے لیے، والرکع سجود رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. یعنی اس گھر کو بنا کے فارغ نہ ہو جائے، اس گھر کی صفائی ستھرائی بھی ساتھ رکھنی ہے، اس گھر کو صاف ستھرا بھی رکھنا ہے، تاکہ آنے والے لوگ جب یہاں پہ آئے اور آ کر جب عبادت کریں تو انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مسجد سے تنکے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت کے اندر گھر عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر ایک مائی صاحبہ تھی، وہ آ کر جو ہے وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. اکثر آ جاتی اور آ کے مسجد کی صفائی کر جاتی. مسجد کی صفائی کرنے کے بعد جب وہ چلی جاتی تو ہوا یہ کہ راتوں رات کبھی ان کا وصال ہوا تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا تکلیف دے، جنازہ پڑھ کے دفنا دیتے ہیں. جنازہ پڑھ کے جب دفنا دیا گیا انہوں نے تو 2-4 دنوں کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، فرمایا وہ بی بی آتی تھی یہاں پہ صفائی کرنے کے لیے. عرض کی یا رسول اللہ ان کا تو وصال ہو گیا اور ہم نے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا تھا اور آپ کو تکلیف نہیں تھی کیونکہ رات کا ٹائم تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یار وہ مسجد کی خدمت کرتی تھی، اب اس کا صلہ یہ ہے کہ اب میرے ساتھ چلو، میں خود چل کے اس کی قبر پر جا کر جو ہے اس کے لیے جنازہ بھی پڑھاؤں گا اور دعا بھی فرماؤں گا. یہ مسجد کی خدمت کا صلہ ہے. ٹھیک ہے. آج لوگوں کے اندر کیوں ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں رہی ہے؟ کیونکہ ہمارے نہ گھروں میں برکت رہی ہے نہ ہماری بات کی چیز کے اندر، کیونکہ ہم مسجد سے دور ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے گھروں سے بھی وہ سارا کچھ ختم ہو گیا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مائی صاحبہ کے قبر پہ تشریف لائے اور وہاں پہ آ کے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ان کا جنازہ پڑھایا برکت کے لیے. اب ظاہر ہے جب اللہ کا نبی کسی کی قبر پہ آ کے یا کسی کا بھی جنازہ پڑھا دے، کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے. حضور نے خود ارشاد فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے مجھے بتایا کرو، جب میں کسی کا جنازہ پڑھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. ہاں جی ٹھیک ہے جی. ہوا کیا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ تشریف لائے اور آ کے جنازہ پڑھایا اور اس مائی صاحبہ کے لیے پھر حضور نے بخشش کی دعا مانگی. صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں تب سمجھ آیا کہ مسجد کی صفائی کرنے کی، مسجد کی خدمت کرنے کا رب نے صلہ کی بیوی کو کیا عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے. یہ حقیقت یہی ہے کہ بھائی ہم جس طرح ہمارے ہاں لین دین چلتا ہے نا، لین دین دو اور لو والی بات، یہی بات مسجد کا معاملہ، کیونکہ یہ رب کا گھر ہے، کسی کے باپ کی جاگیر تو ہے ہی نہیں. ہم لوگ صرف اور صرف آج مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو صرف عبادت کی سلام پھیرا وہ جا رہے ہیں. آپ کچھ بھی نہ کریں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے مسجد کی خدمت کا ایک صافی سیدھی کر کے چلے جائیں. جھاڑو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار امیر المومنین 25 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں اور مسجد میں جھاڑو دیتے پھر رہے ہیں. کسی نے دیکھ لیا، کہا جی بابا جی آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو حکمران ہیں. تو میں کیا ہوا پھر؟ کہا آپ جھاڑو دے رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے میں جنت کے اندر اپنا گھر بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس لیے کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. یہ جگہ نا جی رب کے علماء فرماتے جس بندے کے گھر کے اندر بے برکتی ہو نا، جس طرح آج ہمارا رونا ہے، ٹھیک ہے، میں جو بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے میں وہ مسجد کے اندر جھاڑو دینا شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کا معاملہ ختم کر دے گا. یہ کتنی بڑی بات ہے. فرمایا اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں یہی شان مسجد کی خدمت کی ہے. میں آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے فرمایا اس مسئلے کی نیت کے ساتھ مسجد کی خدمت کرنا شروع کر دیں، کیونکہ رب کا گھر ہے. فاذکرونی اذکرکم کا معاملہ ہے. تم جو کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا. تو میں جو بھی پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے فرمایا حل نہیں ہو رہا، مسجد کی خالی آ کے صرف اور صرف علماء فرماتے 7 دن مسجد کی خدمت کر کے دیکھو، جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ 7 دن کے اندر اندر حل فرما دے گا. یہ سارے باقاعدہ وظائف ہیں، یہ باقاعدہ ان چیزوں کو لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا فطہر بیتی للطائفین، فرمایا میرے گھر کو صاف ستھرا رکھ. یار جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ میرے گھر کو صاف رکھ، آج ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے؟ مسلمانوں کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. آئے آ کے عبادت بھی کیا کی، وہ 4 ٹکریں ماری، سنتے پڑی، فرض پڑے، اور سلام پھراؤ جا رہے ہیں. پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ مسجد کا معاملہ ہے کہ نہیں ہے. بھائی جس طرح ہمارے حقوق ہیں اسی طرح مسجد کے بھی حقوق ہیں. قیامت والے دن اگر یہ مسجد ہی کھڑی ہو جائے، مالک ان سے پوچھنا، آتے تھے نماز پڑھ کے نکل جاتے تھے، میرا تو خیال ہی کسی نے نہیں رکھا. یہ صرف اور صرف آج کیا یہ معاملہ چھوڑے کہ مطلب یہ کس کی ذمہ داری، کس کی ذمہ داری؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے. کس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ جب 40 گھر یہ ہمسائیگی میں آتے ہیں تو مسجد کے 40 گھر گن کے دیکھیں نا، مسجد کی ہمسائیگی کتنی بنتی ہے. 40 گھر ادھر ہو، 40 گھر ادھر ہو، 40 ادھر ہو، 40 ادھر ہو، یہ 160 گھر تو مسجد کے ویسے ہمسائے ہیں. اگر ہمارے حقوق ہے تو مسجد کے حقوق نہیں ہے، ہماری ہمسائیگی ہے تو مسجد کی ہمسائیگی نہیں ہے.
تو اس لیے نا محض اس کو عبادت کر کے آ کے نماز پڑھ دیکھے نا جی، عبادت کی ہے وہ آپ کا معاملہ ہے، وہ آپ پر فرض ہے، لیکن جو خدمت ہے نا وہ عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ ایک ہے رب کی عبادت کرنا، ایک ہے رب کے گھر کی خدمت کرنا۔ ہو سکتا ہے عبادت قبول نہ بھی ہو، لیکن علماء فرماتے ہیں رب کبھی کسی کی خدمت کو جو ہے رد نہیں فرماتا ہے، خدمت رب قبول فرما لیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، عبادت قبولیت میں شک ہو سکتا ہے لیکن خدمت کی قبولیت میں شک بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جب بندہ کسی کی خدمت میں لگا ہوتا ہے نا وہ اپنے خلوص دل کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ جب بھی مسجد کے اندر آئے، جو بھی کام آپ کو نظر آتا ہے نہیں نظر آتا ہے، آپ کچھ نہ کچھ بہانے کے ساتھ کر تو جائے نا۔ فقیر کا کام ہے کنڈا کھڑکا کے جانا، رزق ملے نہ ملے وہ مالک کی مرضی ہے، آخر کب تک نہیں دے گا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کنڈا کھڑکاتے رہو، ایک دن رد کر دے گا، دوسرے دن پھر رد کر دے گا، تیسرے دن رد کر دے گا، چوتھے دن تو مالک بھی شرم کر لیتا ہے، کہتے یار اتنے دنوں سے آگے کنڈا کھڑکا رہا ہے، کبھی نہ کبھی تو خیرات ڈال ہی دیتا ہے نا۔ میں یہ رب تو پھر سب سے زیادہ کریم ہے۔ میں جب بندہ رب کے گھر کی خدمت کرنا ہے، عبادت کا تعلق بندے کے ساتھ ہے اور خدمت کا تعلق رب کے ساتھ ہے، یہ اس کے گھر کا معاملہ ہے۔ میں جب بندہ اس کے گھر کی خدمت کرتا ہے نا، چاہے مالی لحاظ سے، چاہے ٹائم کے لحاظ سے، چاہے کسی لحاظ سے جب خدمت کرتا ہے نا، میں اللہ تعالیٰ اس کی خدمت کو کبھی رد نہیں فرماتا ہے، کیونکہ یہ اس کے گھر کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔